بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی یہ سب اللہ کہاں علیہ رہ گئی؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص متوجہ نہیں، جے متوجہ جے جیم کو مجہول پڑھیں گے زبر سے جے. اس حق کو آپ نہیں بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے غلطی کر جاتے. متوجہ. حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. متوجہ ہوتے ہیں یعنی آ کر شک نہیں، آ کر شک. آ کر شک کا مطلب ہوتا ہے دلکش کوئی چیز جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اسے شاید ہندی میں نہیں جانتا لیکن جیسا سنا ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے تو شاید اس کا مطلب یہ نکلتا ہوگا کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچے وہ تو ہے آ کر شک، اور جس کی طرف ہم توجہ کریں دھیان دیں اسے کہتے ہیں خیر. چلیے حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں. رحمت خاصہ، رحمت خاصہ آ رہ گئی تھی موٹی. خطاؤں کو نہیں رک جا ابھی. نہیں آتے مسئلہ تھوڑی تھا، نہ تو تمہاری فیس جاری کے تھا ہمارے فیس کے نقصان ہو رہا اور نہ تمہارے اس کا پیپر لگنا ہے کیسا فیل ہونے کا ڈر ہو. نہیں آتے چھٹی کر دیتے ہیں. پڑھو بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں. پڑھو. خطاؤں رحمت خاصہ یعنی خاص. خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا کو قبول کرتے ہیں. تمہارے تنفس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. تنافس دیکھ لو نیچے کہیں لکھا ہوا ہو. نہیں ہے؟ ہے دوسرے کے حرص میں کام آ جائے. ہوڑ کرنا، ہوڑ تمہاری بھاشا میں. وہ تہجد پڑھ رہا ہے میں وہ پڑھوں گا. وہ یہ فلانا نیک کام کر رہا ہے میں بھی کروں گا. اس مطلب مقابلے میں اتر کر نیک کام کے لیے مقابلہ کرنا، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. میں زیادہ بڑا جنتی بن جاؤں، میں زیادہ بڑا نیک عمل کرنے والا ہوں. اسے کہتے ہیں تنافس یعنی ہوڑ کرنا. نہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ بولو نا. دوسرے کے حرص میں کام. دوسرے کے حرص میں ہرس نہیں ہے، وہ ہرس ہے، لالچ میں. دوسرے کے نمبر بتانا کون سا ہے؟ نمبر 9 فائدہ میں. اچھا فائدہ میں ہے. اچھا کہاں سے پکڑ کے لائیں؟ فائدہ میں ہے، صحیح ہے. تنافس یعنی کمپٹیشن، نیکی میں کمپٹیشن، مقابلہ. بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب اس کی وہ انفوگرافی کل ڈالی تھی میں نے، کیونکہ میں نے یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ کل ہو جائے گی. انفوگرافی دیکھی تھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. چلیے امید رکھنا بیکار ہے، پڑھیے کوئی مسئلہ نہیں. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے. فائدہ، تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے حرص میں کام کیا جائے. ہرس نہیں ہے. اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے. تفاخر اور تفاخر
تفاخر اور تقابل والے آوے اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاوے۔ تفاخر اور تقابل مطلب وہی کمپٹیشن والے آوے، ہار جیت والے آوے، جنہیں شوق ہے ریس کرنے کا، ریس لگانے کا، آ جاؤ سب میدان میں۔ اور یہاں یعنی رمضان کے مہینے میں نیک کام کر کے اپنا جوہر دکھلا۔ فخر کی بات نہیں، فخر کی بات نہیں، تحدیث بن نعمتی کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ یہاں تک حدیث کی بات پوری ہو گئی، جوہر دکھلائیں، حدیث اور حدیث سے جڑی ہوئی بات ختم۔ اب یہاں سے آگے حدیث کے باتوں میں لگے ہاتھوں کو ایک بات بتا رہے ہیں۔ حدیث چل رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کو قیمتی بناؤ، حدیث چل رہی ہے جس کا خلاصہ موٹا موٹا یہ ہے کہ ماہ رمضان کو قیمتی بناؤ، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ وہاں نے ایک قرآن کر لی، اچھا ہم تو ابھی تو پاس میں رکھے ہیں وغیرہ، یہ سوچ کے پھر اس کے آگے کرنا۔ تو اس بات کو لے کر انہیں اپنے گھر کی ایک بات یاد آ گئی کتاب لکھتے لکھتے، وہ بتا رہے ہیں فخر کے طور پر، یعنی گھمنڈ کے اندر نیت سے نہیں لکھ رہا ہوں میں، اپنے پاس جو نعمت ہے اس کو بتا رہا ہوں، اور نعمت کو بتانے کا اعلان اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کو بتایا کرو، گھمنڈ سے نہیں، بغیر گھمنڈ کی نیت سے ہمارے پاس کوئی نعمت ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو اسے ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں کہ فلانی چیز ہمارے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ کیا نہ ہو، گھمنڈ۔ فخر گھمنڈ نہ ہو۔ تو اسی نیت سے مولانا اپنی ایک بات بتا رہے ہیں۔ مولانا کا نام تو یاد ہے کہ بھول گئے؟ ہاں، بتانا۔ محمد زکریا صاحب۔ زکریا صاحب، تمہارے چھوٹے بھائی ہوں گے۔ حضرت محمد زکریا صاحب۔ بھئی حضرت کون بولے گا؟ پھر مولانا کون بولے گا؟ ایسے لگ رہی تمہارے لنگوٹیے یار ہو۔ چلو، کہ اکثر کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے۔ اکثر عورتیں ہمارے گھر کی اس بات کی پابندی کرتی ہے کہ دوسری سے تلاوت میں آگے بڑھ جاوے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہے۔ روزانہ کے 20 پارے گھر کے کام کاج کے ساتھ، روز مطلب 2 دن میں ایک قرآن، سوا قرآن 2 دن میں۔ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرماوے اور زیادتی کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ تو ہو گئی حدیث۔ کچھ باتیں پوائنٹ کی۔ رمضان المبارک محض ایک مہینہ نہیں بلکہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد یعنی اس کے آنے پر خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر اس کی فضیلت اور عظمت کا احساس دلا۔ ایک بابرکت مہینہ، یہ پوائنٹ کا نام ہے۔ اس کے نیچے جو میں نے لائن بولی وہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہے رحمت خاصہ کا نزول، جو حدیث میں بھی آیا صاف صاف، جس کے ترجمے میں اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں، خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی اترتی ہے، آسمان سے خاص رحمت اللہ کی اترتی ہے اور بندے اپنے رب کے قرب کو محسوس کرتے ہیں، یعنی لگتا ہے کہ بھئی اللہ سے کوئی کنیکشن ہے، ایک احساس اس مہینے میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مصلی پر جانا بھی
آسان ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنا بھی آسان آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ احساس کیوں آتا ہے؟ وہ اس رحمت کی وجہ سے ہے جو اس مہینے میں لگاتار برستی ہے، اور جس کے ختم ہونے کا احساس عید کا چاند نظر آتے ہی ہو جاتا ہے۔ نالائق سے نالائق انسان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار اب چاند ہو گیا، بالکل چاند نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ جو رمضان کے مہینے کے جذبات تھے دل میں، اس کی جو رونق تھی، تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے عید کا چاند یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں اور تو آ گیا، لیکن یہاں بدلی ہے، لیکن وہ ختم۔ تو کہہ دیتے ہیں کئی صاحب کہ ہو گیا چاند، تو حوال آتی ہے 5 منٹ میں کور، 10 منٹ میں کور، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ اس خاص رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے جو آسمانوں سے اس مہینے میں نازل ہوتی تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو۔ گنگا بہ رہی ہے، ہاتھ سنے سنائے رکھیں، قائم نام لوں، پھر تو میں آپ سے پوچھتا نہیں، بول ہی دیتا گناہوں میں سنے سنائے رکھیں۔ اچھا تبھی بولی تاکہ میں نہیں بولوں، صحیح ہے۔ ہاتھ سنے سنائے رکھے ہیں، اور کھانا کھانے کا وقت قریب ہے، اور کھانا کھانے کا وقت اتنا ہی ہے کہ بس 2 منٹ، کیا 2 منٹ، 2 منٹ میں جو کھا سکتا ہے وہی ملے گا اس کو۔ اب اس کے ہاتھ تو سنے سنائے رکھے، کس میں رکھے ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہے، اور سامنے سے گنگا بہ رہی ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس گنگا میں ہاتھ دھوں گے کیا، میں تو سب نہا رہے ہیں، آگے نہاتا ہوا مکس والا پانی آ رہا ہے، جوس مکس ہے اس پانی میں، وہ آ رہا ہے، اب کیا کروں میں، ہاتھ دھوں نہیں دھوں؟ اور وہ روزے سے ہیں، اور شام کو افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور 2 منٹ ہی کھانے کا مل رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اب بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے اور کھانو کھا لے، یعنی یہ فائدہ اٹھا لے، تیرے پاس سے جو نعمت گزر رہی ہے، یہ بہتی گنگا گزر رہی ہے، اس سے ہاتھ دھو لے، زیادہ کلینیٹی، سمجھ گئے، کلینیٹی، ہاں، زیادہ گاندھی جی کے چشمہ، ہاتھ دھو لے اور کھانا کھا لے۔ تو یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہے چانسوں بھرا، ہر دن میں ایک چانس ہوتا ہے، ہر رات میں چانس ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان بھی متوجہ ہو۔ وہ تو متوجہ ہے ہی ہے، وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو اعلان لگواتا ہے، آؤ صاحب کوئی ہے، کوئی ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری طرف سے ادھر کتنا توجہ ہے، کتنا دھیان، یہ ہے، یہ بڑھ گیا۔ آگے ہے خطاؤں کی معافی۔ یہ مہینہ خطاؤں کو معاف کرانے کا بہترین موسم ہے۔ خطاؤں بولے تو نیکیاں، گناہ، اللہ تعالیٰ اس میں بہانے تلاش کرتا ہے کہ کیسے اپنے بندے کو گناہوں کو مٹا دے اور انہیں پاک صاف کرے، پاک اور صاف۔ تو رمضان کے مہینے میں دل کی فیلنگ اور جذبات اور احساس کے ساتھ استغفر اللہ 4 باتوں کی کثرت کرنی ہے، اس میں سے ایک یہ۔ اس سے آگے ہے رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا موسم، قبولیت دعا کا موسم۔ اس ماہ میں دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں، بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانگنے میں سستی نہ کرے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بہتی گنگا ہے۔ اب جی آپ اب تم چاہیں ہمیں ہاتھ دھو مت دھو، جو دھلے گا اس سے دھل جائیں گے، اور جو نہیں دھوئے گا۔ اب یہ تو ایسا ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ، ایک کہاوت یاد آ گئی ابھی کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا کچھ ملا نہیں، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے نہیں۔ ایسا ہے جیسے لکشمی گھر سے آگے لوٹ گئی۔ ایک آدمی غریب کنگال ہے میرے جیسا، کیا ہے، ارے بولو کیا ہے، غریب کنگال، بولو کیا ہے، غریب کنگال۔ اب اسے اس کا لک کام کر گیا یا کچھ بھی ہوا، کیسے بھی کر کے اس کے گھر پہ لکشمی آ گئی، پیسے آ گئے، کوئی بہانہ ایسا آ گیا کہ اگر وہ کام ہو جاتا تو پھر اس کے پاس پیسے ہی پیسے ہو جاتے، لیکن اس کا لک خراب تھا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں تھا، تو وہ بہانہ لوٹ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں لکشمی گھر آ کے
تو یہ ایسا ہی ہے، وہ بندہ بھی ایسا ہی ہے کہ رمضان پورا گزر گیا اور ہاتھ کچھ نہیں لگا، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد تھے، کوئی مطلب۔ رمضان کے مہینے سے پہلے جیسے خیالات تھے، جیسے سوچ تھی، جیسا کریکٹر تھا وغیرہ، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، ویسا کا ویسا ہے، تو کیا حال ہے؟ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو جونے سے مانجنے کا ہے، اور دناتوں کو صابن کے ڈبہ میں پولیتھین رکھ دیتے ہیں اور پھر بعد برتن دھوتے رہتے، لیکن یہ رمضان کا اسپیشل مہینہ، اس مہینے میں اپنے کو جونے سے رگڑنے کا، سردیوں میں نہانے بیٹھتے کھنڈل لے کے بیٹھتے، کھنڈڑ سے چھڑاتے، تو یہ وہ مہینہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ تعالیٰ جنا پھیرتے، لیکن کوئی پھروائے تو صحیح، وہ معاف کرنا ہے پکڑ پکڑ کے، لیکن کوئی مانگے تو صحیح، بغیر مانگے نہیں کرتا۔ چلیے آگے کیا تھا؟ آپ لوگ نمبر بھی یاد رکھتے ہیں۔ آگے ہے تنافس، تنافس مطلب ہے دوسرے کی حرص میں نیکی کا کام کیا جائے اور مقابلہ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون نیکیوں میں بازی لے جاتا ہے، یہ وقت سست بیٹھنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فخر، فرشتوں پر فخر۔ جب بندہ نیکی میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، انسان کی عبادت آسمانوں پر اس کی عزت کا باعث یعنی وجہ بنتی ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں دیکھو انہی کی تو تم برائی کر رہے تھے، کل یاد ہے کیا کہا تھا، تو بنا رہے ان کو، کئی بار اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے بول چکا ہوں، یہ وہی ہے، دیکھ لو، یہ جب رات کو تہجد میں اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے، شہری میں اٹھنے کا من نہیں کر رہا ہے، تہجد تو پھر بہت چھوٹی چیز ہو گئی نا بھائی، جو بندہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے کیا اٹھ جائے، سیدھی بات۔ جسے اپنے پیٹ سے اتنا پیار نہیں ہے کہ بھائی چلو تھوڑا کھا پی لیتے ہیں، دن بھر طاقت رہے گی نہیں، رات کو ہی کہہ دیتے دیکھو میں نے کھانا صحیح سے کھا لیا ہے، صبح شہری میں جگانے کا کشٹ نہ کرے، برتن سب میں دھو لوں گی صبح، پر مجھے مت جگانا۔ اب وہ کسی کے گھر کی بات ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہم کموڑی روزہ نہیں روزہ رکھیں پھاکا رکھ لیں گے، 1 گھنٹے کی نیند تو ملے گی۔ اب جو انسان اپنے پیٹ کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، پھر اس پیٹ بھرنے پر ثواب ہے، اور صرف ثواب نہیں ہے، اس میں برکت بھی ہے، اور برکت کے ساتھ رحمت بھی ہے، اور پھر اس کے لیے فرشتے اور مصلیاں سب دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی اسے نہیں پڑی ہے اپنا پیٹ بھرنے کی، تو اللہ کے لیے تہجد کے لیے۔ اب پھر ایسے ماحول میں کہ جب بالکل ماحول وہ ہوتا ہے سونے کا، نیند کم وغیرہ، تو اس ماحول میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وضو بنا کے جب مصلی پر انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پکڑ کے، تو نے تو برائی کی تھی، دیکھ یہ کیا، دیکھ یہ کیا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب نیک اعمال کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو پکڑ کے بلاتے ہیں، خاص طور پر ان کو جنہوں نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ انہیں بنا رہے ہیں یہ تو جا کے ایک دوسرے کا خون گرائیں گے، ایک دوسرے کی عزت اتاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابھی چپ رہو، وقت آئے گا جب ہم بتائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار ایسے آواتے رہتے ہیں فرشتوں کو، ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو یہ کیا کرتے، انہی کی تو برائی کری تھی۔ تو ہم ذریعہ بنے اللہ کو موقع دینے کا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم ذریعہ بنے اللہ کو موقع دینے کا کہ وہ فرشتوں کا ہوا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہو گیا فرشتوں پر فخر۔ پھر آگے ہے اپنی خیر یعنی اپنی نیکیاں دکھلاؤ، کسے؟ لوگوں کو، کہ میں نے آج اتنا کر لیا، میں نے آج اتنا کر لیا، میں نے ایک دن میں 3 روزے رکھ لیے، میں نے ایک دن میں 3 روزے رکھ، کسے دکھلانی ہے نیکی؟ اللہ کو۔ اب اللہ کو اپنے آپ سے نیکی اور خیر
دکھلاؤ، یعنی عبادت اور اعمال میں بہترین کارکردگی پیش کرو، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کو دکھلاؤ کہ ہم ہیں لا الہ الا اللہ والے، ہم ہیں اللہ تیرے نہ کہ بابا والے، ہم ہیں اللہ والے نہ کہ بابا۔ مطلب اللہ سے نیکی کرنے کے بعد اللہ سے یوں کہنا چاہیے ناز میں، دیکھ لیں مزار وائی نانے ہم اللہ والے جب ہی کرائے دعا کر رہے ہیں، دعا دیکھ لیں مزار والے نانے ہم بابا والے خود سے ہی مانگ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے، قبول کر لیو یا ہاں ہاں یہ انداز ہے، دادا گیری نہیں ہے، یہ ہے ناز کا انداز، نخرے والا انداز ہے۔ تو ایک بات اور کہہ دوں آپ کو، کوئی گناہ ہے، اپنے اپنے گناہوں کو ہر کوئی جانتا، وہ گناہ انسان کو برا بھی لگ رہا ہے، چھوڑو 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 لیکن چھوٹ نہیں رہا، ٹھیک ہے، اسے خوب پتا ہے اور اسے خوب یاد بھی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ہمت نہیں ہوتا، تو اللہ سے جب دعا کرے تو اللہ کیا تو یہ گناہ چھڑوا لے، یا پھر قیامت کے دن مرا ہی مت لگائی، اگر یہ نہیں چھڑوایا تو میرا کیا حساب لے گا، میں تیرا حساب لوں کہ میں نے تجھ سے دعائیں کی تھی، تو نے چھڑوایا ہی نہیں، اس طریقے سے مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ دعا بڑی عاجزی اور ناز اور نخروں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ یہ کر دے، وہ ایسے بات ہو رہی ہوتی ہے جیسے فیلنگ لیس دعا، اللہ وہ بیمار ہے شفا دے، ٹھیک، ابھی وہ تیری ماں بیمار ہے اور تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ وہ بیمار، اللہ کر دے نہیں تو قیامت کے دن حساب مانگوں گا میں، یہ انداز یہ ایک انداز یہ ہے، ایک ہے وہ فیلنگ لیس دعا کہ اللہ ماں بیمار ہے صحیح کر، بھیا بیمار ہے صحیح کر، وہ کر دے یہ کر، نہیں، دعا ہونی چاہیے جذبات والی، اور جب جذبات والی دعا ہوتی ہے نا تب پھر وہ آنسو نکلتے ہیں جو نکلنے چاہیے، نہیں تو ایک گھنٹہ دعا مانگ لو، ایک گھنٹہ نہیں آتا، ایک آنسو نہیں نکل کے دیتا، اور آپ 2 منٹ دعا کریں بس جذبات اور فیلنگ کے ساتھ کریں، بس پھر دیکھو اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، دن بھر اثر رہتا ہے، دن بھر یوں دھیان میں رہتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جب دعا صبح صبح والی دعا جب بندہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، اس وقت ایک دعا ہوتی ہے فیلنگ لیس، اللہ یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے یہ کر دے، ایک تو یہ دعا، اور ایک دعا ہے اللہ کو نخرے دکھا کے ناز دکھا کے اس کے رب ہونے کا احساس اس کو دلا کے اور اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنا، جس کے 2-3 میں نے نمونے بتائے، تو پھر اس طرح کی جب دعا رات کی تنہائی میں جب اللہ سے اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں نا تو دن بھر اس کا احساس رہتا ہے، یار آج اللہ سے ہم نے اس طریقے سے بات کی، ایک اللہ کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے 24 گھنٹے، سمجھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے دعا ہونی چاہیے، خیر، تو نمبر ہے یہ کوئی سا بھی مجھے نہیں پتا، اپنی خیر دکھلاؤ، اپنی نیکیاں اللہ کو، نیکیاں کر کے اللہ کو حقیقی بد نصیب قسمت کا پھوٹا، وہ شخص بدترین بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس موسلادھار بارش میں یعنی رمضان کے مہینے میں سوکھا رہ جائے، موٹا نہیں کھا پی کے، مطلب اس کی مغفرت نہ ہو، یہ مطلب رمضان کے مہینے میں بھی وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہے، تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب قسمت کا پھوٹا ارے بولو نہیں۔ پھر جذبہ عمل، ایک مثال، مصنف نے اپنے گھر کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جو گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ، یہ ہے نیکی میں سبقت یعنی آگے بڑھنا، دوسرے سے آگے بڑھنے کی عملی مثال پریکٹیکل ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنی والدہ جب تھی تو دونوں میں وہ لگی رہتی تھی، اور کون قرآن زیادہ پڑھتا، کون قرآن زیادہ پڑھتا، دونوں لگے رہتے، مطلب ایک ایک سیکنڈ ان کا بغیر قرآن کے نہیں جاتا، کیا تو کام کر رہے ہیں، کیا نماز میں ہے یا پھر قرآن،
کہ تو گھر کا کوئی کام چل رہا ہے یا نماز کا وقت ہے. گھر کا کام بولے تو کھانا پینا وغیرہ، وہ 24 گھنٹے تو ہوتے نہیں رمضان میں. دونوں یہ اس چارپائی پہ یہ اس چارپائی پہ لگے ہوتے. والد صاحب کو جو ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، والد صاحب کو جو ہوتا ہے کہ کبھی والد صاحب آگے رہ جاتے، کبھی وہ آگے رہ جاتے. اسی طریقے سے ہم نے ان کو سالوں دیکھا ہے. ایک رمضان میں ایک تو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دکھاوا زیادہ نہیں چلتا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن زیادہ کتنا اور زیادہ کتنا کھینچے گا آدمی. چلو سال بھر کھینچ لے گا، بار بار اور اسی کے ساتھ رہنا یہ کیسے اتنا ممکن. تو یہ ہم نے ہوش سنبھالا، بلکہ شادی تک والدہ کو ہوش سنبھالنے سے لے کے شادی تک دیکھا ہے. والدہ اور والد دونوں میں وہ کبھی 24 گھنٹے میں قرآن، کبھی 2 دن میں، کبھی جیسا بھی والد صاحب دونوں میں لگی رہتے ہو. خیر تو یہ ہے تنافس کا بہترین، تنافس کی بہترین مثال. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے بھائی اس سے آگے کی سلائیڈ بعد میں، پہلے سبق پڑھو. یہاں تک پوائنٹ پورے ہو گئے. ٹھیک ہے کتنے ہو گئے؟ 6 نہیں 7 ہونے چاہیے، 7 یا 8 ہونے چاہیے. چلو خیر جتنے بھی ہیں. حدیث نمبر 4 ہو گئی. میں بتاؤں کتنے ہونے چاہیے تھے؟ یہاں میں تو 10 ہے. چلیے 5 نمبر پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب بروز میں اللہ کے یہاں سے ارشاد ہے کہ ہر شب و روز، شب و روز نہیں، شب و روز یعنی رات و دن، ہر رات و دن میں. شب و روز کا مطلب ہے ہر رات و دن، ہر رات و دن. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کی قیدی چھوڑے جاتے ہیں. اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فائدہ بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا قبول ہونا اور وارد ہوا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی. افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کوئی سوال نہیں ہو رہا؟ وہی صحیح ہے. چلیے اے اللہ وہ جو دعا آپ کو یاد کرائی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، وعلیک توکلت نہیں، تو اسی حساب سے پڑھنا. چلیے اے وہ اللہ زیادہ صحیح ہے. اللہم لک صمت، اللہ کی سنتو، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک وعلیک توکلت نہیں. صحیح احادیث میں وعلیک توکلت کا اضافہ نہیں. یہ تو مذاق، یہ مذاق دین کا مذاق ہے، اور دین کا مذاق کرنا گناہ تو بہت چھوٹی بات ہو گئی. تو نہیں پڑھو. مجھے تو وہ الفاظ بھی یاد نہیں، تو میں ریپیٹ کرتا. دوبارہ بولنا. ہری جھنڈی بولو ہری جھنڈی
ہری جھنڈی گلاب کا پھول اللہ کی درگاہ میں روزہ قبول. ہری جھنڈی گلاب کا پھول اللہ کی درگاہ میں روزہ قبول. یہ جاہلوں کے ہوتے ہیں اور اسے دین سمجھ کر کرنا یہ تو غلط ہے، گناہ ہے، بدعت ہو گیا. اگر اسے دین سمجھ کر کریں گے تو گناہ ہو جائے گا. اور ویسے ہی بطور مذاق کریں گے، جیسے کہ وہ اللہم انی کو پھر وہ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم انی پھٹی کنی وغیرہ کیا پتا کیا کیا، وہ بچے ویسے ہی بول رہے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مذاق اور مذاق دین کا کفر ہے. تو بطور مذاق کر رہے ہیں تو وہ تو کافر کفریہ کام ہے، غلط. اور اگر آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے تو وہ بدعت ہوگی. جو دین ہے نہیں آپ اس کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں تو وہ بدعت ہو گیا. بدعت کی پہچان ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ جو دین کا حصہ ہے نہیں اسے آپ دین سمجھ کر رہے ہیں، یا جو دین کا حصہ ہے اسے آپ دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو کیا تو گھٹا رہے ہیں، کیا بڑھا رہے ہیں، کیا ہے یہ بدعت. تو میں تو ہری جھنڈی گلاب کا پھول اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ قبول یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ بدعت اب یہاں نہیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے گاؤں والے کہہ رہے ہیں، کہیں اور کہہ رہے ہوں، جہاں تعلیم نہیں پہنچی، دین نہیں پہنچا وہاں لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے یہی الفاظ یا اور ان جیسے الفاظ سے اس طرح کی لغویات بیکار باتیں نہیں کہنی. شہری کی جو وبی سوم غدین نویت من شہری رمضان جو ہے وہ دعا نہیں ہے. وبی سوم غدین میں آنے والے کل کا، نویتو میں نے نیت کی، آنے والے کل کے روزے کی میں نے نیت ہوتی. ہاں ارے نہیں آپ نے شہری کیوں کھائی، گڈھا پرویز، نیت تو پہلے ہی. لیکن ایک استحضار ہو جائے، مطلب دھیان اٹھا لے اپنے آپ میں کے ساتھ میں نے روزہ رکھا، اللہ میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات. چلیے تو وہ وبی سوم غدین نویت من شہری رمضان دعا نہیں ہے، وہ تو نیت ہے، وہ عربی الفاظ ہے. چلیے ترجمہ فائدہ اور ترجمہ نہیں وہ یہ دعا جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ. ہاں اے اللہ تیرے لیے ہی روزہ رکھا ہے اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں. حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے. وہ جو ہم نے یاد کرا رکھی ہے نا اسی کے بارے میں کہہ رہے. یہ دعا جو میں نے لکھی ہے یہاں وہ حدیث کی کتابوں میں تھوڑی سی مختصر ملتی ہے. وہی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت اس میں نہیں. اچھا روزوں کے ہاں ہاں اللہم لک صمت وعلی رزقک اللہم لک صمت. اچھا جی یہ روزے کے کارڈ ہوتے ہیں، اس پہ دعا وغیرہ لکھوا دیتے ہیں، یہ بے ادبی. اس میں بھی ہے اللہم انی لکا سنتو وبیکا نہیں کا آمنت وعلیکا توکلت وعلی رزقکا. تو یہ اس طریقے سے یہ دعا لکھنا پھر غلط. اس میں کون مانتا ہے ضروری ہے، گھر میں رکھیں اپنی دیوار پہ لکھوا لیں یا سنبھال کے رکھیں گے تو پھر کیا پھیکے گا. ابھی تو جیبوں میں ہے اور رمضان گزرتے یہ پیروں میں ہوگا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر کوئی عزت نہیں ہے. خیر چلیے
حضرت عبداللہ ابن ابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. کیا بات ہے، پڑھ لیا آپ نے، قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ دعا ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے. بعد کتاب کتابوں میں ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے. کب کی؟ روزے کی، افطار کی. یا واسی الفضل غفیر لی، اے وسیع فضل والے، عطا والے، بخشش والے میری. اور بھی متعدد دعائیں، یعنی مختلف الگ الگ کئی ساری دعائیں روایات میں آئی ہے، روایات حدیثوں میں آئی ہے، وارد ہوئی ہے، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں، کسی دعا کو خاص کرنا نہیں ہے. جو بھی ہم کو ہاتھ لگ رہی ہے ان ساری دعاؤں میں سے وہ ایک پڑھ لیں. ہمیں تو یاد ہی ایک ہیں تو کیا پڑھیں، وہی یہ پڑھیں گے. یہ ان کے لیے ہے جنہیں 10 دعائیں یاد ہے حدیث، وہ افطار کے وقت کی جتنی دعائیں ہیں سب یاد ہیں. تو ان دعاؤں میں سے کسی ایک کو خاص نہیں کرنا کہ اسی کو پڑھنا ہے. اب ہمیں تو ایک ہی یاد ہے تو وہی پڑھیں گے نا. یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس آپشن ہے دوسری دعا پڑھنے کا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ایک دعا فکس نہ کریں، اور نہ حدیث میں ایک دعا فکس ہے، مختلف دعائیں ہیں. کیونکہ افطار کا وقت جو کنی سوتنے کا ٹائم ہے نا، وہ ٹائم قبولیت کا ہے، جو مانگتا ہے انسان مل جاتا ہے. تو اس وقت مختلف دعا ہے. جس وقت اللہ کے نبی نے کچھ مانگا، اللہ کے نبی کو یہ احساس تھا کہ یہ چیز آج مل جائے تو اچھا ہے، وہ مانگا. میرے جیسے صحابی وہاں تھے، انہوں نے سن لیا تو انہوں نے اس کو نقل کر دی. دوسری بار دوسرے دن دوسرے صحابی ساتھ تھے اور دوسرے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا مانگ لی. پہلے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ 30 دن 30 دن کا مینو بنا لو کہ بھئی آج یہ مانگنا ہے، آج یہ مانگنا ہے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن دوسری دعا پڑھی تو دوسرے صحابی نے وہ سنی تو انہوں نے اس کو نقل کر دیا. تیسرے دن تیسری دعا مانگی، انہوں نے تیسرے صحابی نے اس کو سنا، اس کو نقل کر دیا. اس وجہ سے مختلف دعائیں ہیں. کب؟ بولے افطار، چاہے جون سی پڑھ سکتے. اسی ایک دعا کو فکس سمجھنا یہ غلط. کچھ شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ سے کر لو شروع. یہ جو دعائیں ہیں یہ تو اپنی دعا ہے جس میں ہم کچھ مانگ رہے ہیں اللہ سے، خیر، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں. اجابت دعا کا وقت ہے. اجابت دعا یہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کے قبول ہونے کا وقت. اچھا لکھ رہا ہوگا نا. اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرما دیں، یاد آ جاوے تو اس سیاہ کار کو. کون ہے یہ؟ مطلب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سیاہ کار کو بھی شامل فرما لے. اپنے بارے میں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں دفن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ؟ گنہگار، سیاہ کار، کالے کرتوت والا. یہ ہے ان کی عاجزی. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو وہ دینی تعلیم میں دوسروں کو گھٹیا سمجھو، یہ اس پر عمل کرتے. اور ہم تو ہم ہیں، ہم تو ابھی سیدھے منہ بات نہیں ہو پاتی. ایسا کیسے اکھڑی اکھڑی سیدھے منہ بات نہیں ہو پاتی. چھوٹی سی وجہ کے پیچھے سامنے والے بطور مذاق کرنا ایک الگ ہوتا ہے. ایک دل سے اس کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ تو فیلئر کی نشانی ہے، یہ ناکام انسان کی نشانی. اتنا بڑا آدمی جو جنت البقیع مدینے کی قبرستان میں دفن ہے، جس قبرستان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے مدفون جنتی ہے. اس قبرستان میں کیڑا مکوڑا نہیں ہے. اور ایسا سانپ ہوتا ہے، کیا بتائیں، ایسا سانپ آپ کے گھر کا آنگن نہیں ہوتا. آنگن سمجھتے ہیں؟ دیکھ تو پڑھے لکھے، وہ پڑھنے نہیں آ رہا، جس دن ہاتھ میں آ گیا نا ہڈی پسلی الگ کرتا. خیر،
تو مولانا کہہ رہے ہیں یاد آ جائے تو اس سیاہ کار کو بھی شامل فرما لے کہ سائل ہوں منگتا بھکاری ہوں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے لطف ہو آپ کا اور ایک اشارہ آپ کی طرف ہو جائے مطلب ہم سے کہہ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے تو ہمارا آپ کی مہربانی ہو جائے گی اور ہمارے گدھے آپ کی مہربانی ہو جائے گی سائل اپنے بھیا کو آسانی کرنے والا چلو اب آ جاؤ پوائنٹ میں اس حدیث کے جتنے پوائنٹ ہے وہ لکھ لیتے ہیں ہاں آ تو گیا لمحات قبولیت کا سفر یہ ہیڈنگ ہے رمضان اور دعا فضائل اور آداب جہنم سے مستقل چھٹکارا پوائنٹ کا نام ہے نمبر آپ کو لکھنا ہے مجھے نہیں پتا رمضان المبارک کی ہر شب و روز یعنی ہر رات دن میں اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جو اس کے پکے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں پکے جہنمی بن چکے تھے لیکن اللہ اس مہینے کی برکت سے چلو نکلو ہاں تو کیا دوبارہ نکال کے واپس لائیں گے مطلب یہ دن رمضان کا ہر دن ہر رات ایک چانس ہے کا کچو گاؤ من کا کائی گا رے مغفرت پانے کا مغفرت کروانے کا کچھ بھی پھر آگے ہے 24 گھنٹے میں ایک یقینی موقع یہ تو نام ہے پوائنٹ ایک یقینی موقع اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان کے لیے ہر 24 گھنٹے میں ایک دعا کی قبولیت کا یقینی وعدہ ہے آپ کی باری کب ہے ہماری باری کب لگے رہے 24 گھنٹہ ایک چیز جو ہمیں اکھر رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ چاہیے تو چاہیے ہی اس کے پیچھے لگے رہے اللہ سے کہتے رہے اس گھڑی میں ہمارے بول پڑ گئے الفاظ پڑ گئے تو مطلب وہ کام ہو گیا وہ تو اسی لیے تو کہتا ہوں میں اسی لیے کم سنتا اور بہت لوگ میں تو کیا ہوں یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں 24 گھنٹہ بستر پہ جاتے ہی نہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ لیتے ہیں آدھا گھنٹہ یوں اور لگایا ہوتا ہے ایک بندے کو آدھ گھنٹے کے بعد جگا دینا ہے بس 24 گھنٹے میں آدھ گھنٹہ سونے والے آج بھی زندہ اور وہ اپنے عبادت میں لگے اور یہاں ٹانگے بسار کے سو رہے اور اگر سو نہیں رہے ہیں تو وقت ضائع ہو رہا ہے موبائل میں سوشل میڈیا پہ چلیے افطار قبولیت کا خاص وقت ہے افطار جو ہے قبولیت کا بہت سے روایات کے مطابق افطار کا وقت قبولیت دعا کا خاص افطار سے مراد بولے تو اذان ہو رہی ہو جب افطار یعنی روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا آج کا افطار 6:00 کیا تاریخ ہے آج انگریزی تاریخ 6:19 پر ہے آج کا افطار ہمارے یہاں تو 6:19 سے ہی وہ وقت شروع ہے اب کھائے کہ مانگے وہی بات دونوں کام کر لو اب صبح سے اب تک بھوکے بیٹھے تھے ایک گھونٹ پانی کا لے لو تاکہ افطار ہو جائے روزہ لیٹ مت کھولو اس پر حدیث پر عمل ہو جائے ایک گھونٹ لے لیا حدیث پر عمل ہو گیا اب دو باتیں اللہ سے کہہ اب اللہ سے لو اور اب تو ایسے دن ہے کہ میں تو پانی نہیں پیتا پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل نماز کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی
وہ بھی آدھا کھانا کھانے کے بعد. تو اب تو دعا کرنا اس مہینے میں اب اور پھر اگلے رمضان میں تو اور زیادہ آسان ہوں گے, اور پھر اگلے رمضان میں تو گرم بنیان اور وغیرہ سب پہن کے بیٹھے ہوں. خیر, تو افطار کے وقت خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے. مانگیں. کیا ہم یہ وقت قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ رمضان کا جو قیمتی وقت ہے, دن و رات میں چانس ہے, کیا پتا کب وہ چانس کا ٹائم ہو, کوئی پتہ نہیں, کوئی نہیں جانتا کب ہے. اچھا, بتایا کیوں نہیں گیا؟ ایک سوال ہو, بتا دیتے اللہ تو ہم اسی ٹائم پہ کر کے سوتے رہے. عبادت کوئی نہیں کرتا پھر, اور اللہ کو مطلوب ہے ہم سے عبادت, وہ دیکھنا چاہتا ہے. یوں کنفیوژن میں ڈال کے کہ یہ کنفیوژن میں ڈالنے کے بعد ہار مان جاتے ہیں یا اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو ہار جاتے ہیں. ہم تو صاحب ہار ہی مان جائیں گے, یہی ہو. اپنے آپ کو ہارنا یہ ہے کہ اپنا آرام اور وغیرہ سب بھول بھال کے بس لگے ہیں عبادت میں, کیسے بھی کریں. یہ تو ہوا اپنے آپ کو ہارنا. اور ایک ہے کہ نہیں صاحب, ہم ہی ہار جاتے. 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, اور تراویح پڑھ لی تو پڑھ لی, نہیں تو نہیں. چلو تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں اور ایک آدھ پارا بھی پڑھ لیتے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, یہ مہینہ دیکھو جھٹکا جبھی تو لگا کہ یہ حقیقت ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو رمضان, میری بات کا مطلب ہے رمضان کی جو خاصیت ہے اس خاصیت کے حساب سے کچھ بھی نہیں. یہ کام تو ہم عام دنوں میں کر لیں گے, پھر رمضان کی خصوصیت کا کیا؟ رمضان کی خصوصیت کہ اس میں ہر وقت ایک الگ ہی ماحول ملتا ہے اور ایک چانس رہتا ہے 24 گھنٹے میں, کیا پتا وہ چانس کب ہو. اس کے پانے کی تمنا اور اس کو پانے کی کوشش کون کرے؟ ہمیں نہیں ضرورت. ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تراویح پڑھ لی, ایک آدھ پارا قرآن کا پڑھ لیا, بس کافی. یہ کاہلوں سست لوگوں کا کام. سنو اچھے سے, بھائی بات کو سمجھیے کہ رمضان کی جو وشیشتائیں ہیں کہ اس مہینے میں اللہ پکڑ پکڑ کے جہنم سے ایسے لوگوں کو جنت میں کر دیتا ہے جو پکے جہنمی ہے, پھر 1 کے 70 مل رہے ہیں. تو اس کی قدردانی یہ تھی کہ ہم وہی میں لگے رہتے. اور الٹا ہو رہا ہے کہ 5 نمازیں روزہ تراویح کو کر کے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کیا بتا کتنے بڑے مسلمان اور کتنے بڑے پابند لوگ ہیں. یہ تو عام انسان بھی کر لے گا, پھر پڑھے لکھے میں اور عام میں فرق. آپ کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ پڑھ لکھ گئے ہیں, تو وہ بھی مان کر چلتے ہیں کہ وہ بھی تراویح پڑھ رہے ہیں, وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, وہ بھی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. سارے ایک قرآن کی تلاوت کا ہی تو فرق ہے, وہ بھی آپ نیند میں کر رہے ہوتے ہیں. کیا الفاظ نکل رہے بتائیں میڈم. یہ کیا ہو گیا, جب کی آ رہی ہے, پھر پڑھ رہے تھوڑی دیر کے بعد, پھر وہی پاگل والی بڑھ, تو پھر وہ آ کے جھپکا کے پھر دوبارہ. رمضان کی قدردانی والا سسٹم کہاں رہا؟ قدردان ہم بنے کہاں؟ جب کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں. چلیے بھائی, پڑھنا نہیں ہے, ابھی باقی ہے. اکثر لوگ اس وقت کو کھانے پینے کی میں, خاص طور پہ جو افطار سے پہلے کا اور افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہی میں کھا پی کے حجم, وقت بھی کھا پی کے حجم کر جاتا.
گریا و زاری حاجت روائی کی کلید، اگلا نمبر ہے یہ وقت قبولیت کا ہے کسی خاص دعا کی رٹ لگانے کے بجائے، کسی خاص دعا کی رٹ لگانے کے. کون سا وقت قبولیت ہے دعا کا؟ افطار کے وقت کی قبولیت پر بولا جائے تو بہت دن چاہیے اور لکھا جائے تو لمبا اور بڑا سا دفتر چاہیے. اتنا مبارک وقت ہے افطار کا جسے ہم چروے میں گزار دیتے ہیں. کسی خاص دعا کی رٹ لگانے کے بجائے اپنی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے اپنی فریاد لگائیں، اپنی کمپلینٹ اللہ کو دیں کہ یہ چاہیے، یہ کمی ہے. اللہم لک السمت وعلی رزقک ترتور کو رٹ لیا ہے، بس وہی پڑھ لیا. وہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، کھانے پینے کی دعا تو بسم اللہ وبرکۃ اللہ. بھائی کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی شروعات بسم اللہ سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ روزہ کھولنا ہو یا روزہ بند کرنا. تو قبولیت دعا کا وقت ہے تو اس وقت روزانہ ایک دعا کے بجائے مختلف دعائیں مانگنی چاہیے، یہ ہے کہنے کا مطلب. سمجھ رہے ہیں؟ ایک افطار کا وقت اور ایک صبح شہری والا وقت. ہاں مطلب وہی ایک لاسٹ کا 1-1.5 گھنٹہ، رات کا آخری 1-1.5 گھنٹہ جو شہری بنانے میں، کھانے میں، برتنوں کو مانجنے میں لگ جاتے ہیں. نالی میں بہا دیتے ہیں. گیا پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے پڑھ سکتے ہیں. خیر تو یہ وقت قبولیت کا ہے کسی خاص دعا کی رٹ لگانے کے بجائے اپنی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے گریہ و زاری کریں، یعنی رو کر اپنا دکھڑا سننا ہے. دعا میں جامعیت، اور یہ ہو گیا، اگلا ہو گیا دعا میں جامعیت اور دوسروں کی شمولیت. یعنی دعا جو ہوتی ہے نا وہ رٹی رٹائی نہ ہو بلکہ اپنے دل سے ہو، جس میں ساری چیزیں انسان مانگے اللہ سے، اور اب صرف اپنے آپ کے لیے دعا نہ مانگے بلکہ دوسروں کو بھی شامل کرے. تمہاری طرف کر دوں کیمرہ، یوں گھما دوں، چونکہ یہ تو بطور مذاق تھا، لکھتی رہے. چونکہ اس وقت کسی خاص دعا کی پابندی نہیں ہے. کب؟ افطار کے وقت. یہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں، اللہم لک صمت، یہ کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ یہی پڑھنی ہے نہیں تو روزہ ہی نہیں کھلے گا. ارے روزہ تو پھاڑنے سے کھل جاتا ہے. یہ بھی پڑھ لو، اس کے ساتھ اللہ سے اور بھی کہہ لو، اللہ امی بیمار ہیں، سالوں ہو گئی یہ کرتے ہیں، اللہ بھیا بیمار ہے وہ کرتے ہیں، اللہ فلانا کام نہیں ہو رہا ہے. اپنی اردو میں، اپنی ہندی میں بول دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہم لک سمتو مت پڑھو، وہ سمتو مت پڑھو. اللہم لک سمتو وعلی رزقک افطرتو مت پڑھو، میری بات کا الٹا مطلب مت نکالنا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رٹے رٹائے پر مت رہو. وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، خاص گھڑی ہے وہ. اس وقت اپنی ضرورتوں کو مانگو. آج کے افطار سے لے کے کل کے افطار تک سوچو کہ کیا مانگنا ہے، اور پھر وہ ایک چیز رکھ دو نا، اور دنیا والوں کے لیے مانگ لو. رمضان کی دن ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اپنے لیے بعد میں، پہلے دوسروں کے لیے. پہلے اے اللہ بھائیوں کو جو پریشانی ہے ختم، اللہ ان کو جتنی ضرورتیں ہیں. یہ ایک آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی دعا کرتا ہوں، میں تو مہا کنجوس انسان. خیر تو اے اللہ بھائیوں کو جو ضرورت ہے وہ پوری کر. اب اس میں 2 لفظوں میں سب آ گیا نا، پریشانیوں میں سارے پریشانیاں آ گئی، لفظ ضرورت میں ساری ضرورت، دنیا آخرت ساری ضرورت.
اے اللہ بہنوں کو جتنی ضرورتیں ہیں پوری کر، جتنی پریشانیاں ہیں پوری کر۔ اے اللہ دنیا سے ہمارے والدین، بھائی، چاچا، نانا، خالہ، خالو وغیرہ جتنے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کر، اور پورے دنیا میں جتنے لوگ گئے ہیں سب کی مغفرت کر۔ کیا جا رہا ہے؟ کوئی بل تھوڑی آ رہا ہے کہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کمپلین دے رہے ہیں 1 روپیہ پر کمپلین لگے، وہاں تو چاہے جتنا ماں سنا دو وہ سننے کے لیے تیار ہے تیار ہے، مگر جب دعا ہو جو فیلنگ لیس، جذبات سے خالی دعا، نہ جذباتوں بھری دعا ہونی چاہیے۔ آپ لوگ سمجھ میں رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ ہی جانے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا دیکھو یہ 3-4 پوائنٹ ہو گئے اسی پر، کس پر؟ دعا دعا پر۔ کون سی دعا پر؟ اذان کے وقت اور یہ بائی چانس نہیں ہے، یہ بائی چوائس بنائے ہیں میں نے کہ یہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، جب یہ کیونکہ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ لوگوں میں ہے ہی نہیں کہ یہ جو افطار کا وقت ہے جس میں ہم شربت پی رہے ہوتے ہیں، اپنا روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا قیمتی وقت ہے، اس کو کھانے پینے کی نظر کر دیتے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب مت کھاؤ، افطاری مت خوب کھاؤ، جتنا ہے اس کا ڈبل کر دو، مگر دعا تو مانگ لو اپنے لیے، پھر نہ کسی بابا پہ جانے کی ضرورت، نہ کسی بازار پہ جانے کی ضرورت، ماتھا رگڑ رگڑ کے ڈرے، او بابا یہ کر دے، او بابا یہ کر دے۔ وہ اتنا کرنے والا مہان تھا تمہارا زندہ رہتا۔ اچھا اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ توحید کا یقین کے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اللہ کو کہ اللہ یہ یقین ہے میرا، جب بھی ہم تیرے پاس آئے، نہیں تو بابا کے پاس چلے جاتے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تیرے پر یقین ہے تو تیرے لیے آئے ہیں۔ خیر، تو اس وقت کسی خاص دعا کی پابندی نہیں ہے، اس لیے انسان کو اپنی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا میں عاجزی اور اخلاص کو محفوظ رکھنا چاہیے، مطلب دعا کے آداب کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں عاجزی۔ اور جب دعا کر رہے ہوں تو پھر دل میں یہی ہو کہ میرے کام بنانے والا یہی ایک ہے اور کوئی نہیں، یہ ہے دعا کا اخلاص، یہ ہے دعا میں ایک مسنون دعا جس میں وہ بتائی گئی کہ فلانے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا، آج کچھ باتیں نہیں سنی کہ دعا جذبات سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو جذبات بھری یہ دعا ہے، کیسے میں سمجھا رہا ہوں، وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، دعا پڑھنا عربی الفاظ کیا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یہی تو ہے، ہاں اپنی مغفرت بعد میں مانگی، پہلے واسطہ دیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا رحیم ہے، اور جو اتنی بڑی تیری رحمت ہے اور جو اس رحمت تیری ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس رحمت کے ذریعے سے دعا مانگ رہا ہوں، جس رحمت کے صدقے یہ رمضان ملا ہے، اس رحمت کے ذریعے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اس رحمت کے صدقے، جس رحمت کے صدقے کی وجہ سے میں زندہ ہوں، ان تغفر لی۔ دیکھو پہلے اللہ کو اس کا احساس دلایا کہ بھئی آپ سے میرا رشتہ کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ یہ کر دے وہ کر دے یہ کر دے وہ کر دے، وہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ ہاں ہاں کہہ سکتے ہیں، یہ دعا آپ کو سادی سی لگ رہی ہے، اب اس پر بولا جائے کھولا جائے تو اور کھول سکتے ہیں، لیکن ہمیں پوری کتاب کرنی ہے۔ اے اللہ میں تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت
کرتا ہے. فرماتا ہے. یہ الفاظ ہے، ان الفاظ میں غور کریں گے تو یقین آئے گا، سمجھ آئے گا کہ یہ دعا فیلنگ لیس، جذبات سے آری نہیں ہے. دعا میں دوسروں کو یاد رکھیں. ان مبارک لمحات میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، تاکہ اچھا دوسروں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے وہ دعا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ موٹی پتلی کر دے، میں نے دعا کی تو فرشتے میرے لیے دعا کریں گے، اللہ اس موٹے کو بھی پتلا کر دے. یہ تو ایک بطور نمونہ ہے. اللہ فلانا بیمار ہے، فلانے کو یہ ضرورت ہے، تو فرشتے وہ دعا میرے لیے کریں گے، میری چاہے اس کے حق میں قبول ہو نہ ہو، فرشتوں کی میرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے. نئی بات ملی نا. اپنی دعا چاہے قبول ہو نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ مہا گلندر لوگ ہیں. دعا مانگنا ہی نہیں آتا، اور آتا ہے تو پھر مانگتے نہیں ہیں. نہیں لگے ہیں دعا مانگ رہے دعا. تو دعا میں دوسروں کو یاد کرنا چاہیے. یاد رکھنا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے وہی دعا ہمارے لیے کرتے ہیں کہ اللہ فلانے کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر بنوا دے. فرشتہ ہمارے لیے اللہ اس کا بھی بنوا. اللہ فلانا اس مصیبت سے پریشان ہے، اس کو آرام دے دیں، تو فرشتے ہمارے لیے کریں گے کہ اللہ اس کو بھی اس پریشانی سے آرام دے. اور نہیں ہے تو اس جیسی کسی اور مصیبت سے بچا. لیکن فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے. غائبانہ دعا جب ہم کرتے، اس کو کہتے ہیں غائبانہ. سوری جھٹکا سے میں سمجھا تھپڑ دے گی کا. خیر، تو غائبانہ دعا جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے وہی دعا ہمارے حق میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ اس کو مانگ رہا ہے، وہ تیری مرضی ہے، تجھے کیا کرنا ہے، باقی یہ دعا اس کے حق میں قبول کر، میں دعا کر. پھر آخر میں مصنف نے اپنے لیے بھیک مانگی ہے، اپنی درخواست رکھی ہے ہم سے کہ بھئی ہم بھی انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں. تو انہیں یاد رکھنا ہے. چلو یہ تو پوائنٹ کی بات تھی، بات ختم ہو گئی. یہاں پر جب بھی دعا کریں ایک لائن یہ ضرور بڑھا دیں کہ اللہ جن واسطوں سے مجھ تک دین پہنچا ہے ان واسطوں کی مغفرت فرما. اگر ٹپک گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سارے تو زندہ نہیں ہیں. میں ہوں تو میرے استاد ہیں، اور اگر وہ ہیں تو ان کے استاد نہیں ہیں، اور میرے استادوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اور ان سے پہلے تو سارے ہی چلے گئے قبروں میں. تو یہ دعا کہ اللہ جن واسطوں سے دین ہم تک پہنچا ہے ان واسطوں کی مغفرت فرما. ایک لائن. اللہ جن واسطوں سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. یہ 3 لائن کم سے کم ہونی چاہیے. زیادہ کے لیے پھر جتنا آپ کا دل اجازت آگے تو نیا شروع. چلو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. حضور اچھا حضرت پڑھتے پڑھتے وہ پڑھ رہی تھی حضرت، وہ پھر حضور رہی ہے حضور. چلیے 5 نمبر 6 نمبر. اچھا میں پڑھتا ہوں کیونکہ اب ٹائم کم ہے. تیرے مناظر فری کر کے فری کر 6 نمبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. اس کی انفوگرافی جو بنی ہے سبحان اللہ کیا بنی، مجھے پسند آئی. دیکھنا ڈال دیے فضائل اعمال میں، دیکھ لینا. مطلب کتاب میں نہیں، اس چینل میں، واٹس ایپ والے میں.
ایک روزے دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی، عادل بولے تو بسو کا موڑا، انصاف کرنے والا، انصاف پسند بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی، مظلوم بولے تو جس پر ظلم کیا جائے، ظلم کی، جسے حق تعالیٰ شأنہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس مظلوم کے لیے۔ کس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ مظلوم کی دعا کے لیے۔ دیکھو وقت کم ہے، کچھ بولوں تو پھٹ سے بولو۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر جائے۔ دھیان رکھنا سارے کے ساتھ۔ در منصور فائدہ، در منصور یہ کیا ہے؟ در منصور ہوگا کچھ؟ کتاب ہے۔ اچھا پتہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت اس کتاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، مت پڑھیے، من میں پڑھیے، اور نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب خالی جگہ پر کرنے کی بات آئے جب آپ کو پڑھنا ہے، نہیں تو میرے ساتھ چلتے رہیں، بس من میں وقت نہیں۔ اور دعا رنگ بدل جاتا تھا، کیا مطلب ہے کہ آپ اس رمضان کا اتنا اہتمام کرتے تھے، شدت اہتمام کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ کوئی چیز ہم نے بڑی دیکھی ہے، لمٹ سے زیادہ بڑی ہے، تو ہم اس کو کسی آگے جب اس بات کو ہم بتا رہے ہو تو پتا ہے کتنے بڑی، وہ ہاتھی جتنے بڑی دیکھی، کیا دیکھی؟ کیا جیسے کہ کوئی چیز کالی ہوتی ہے، اب اس کے کالے پن کو ہمیں دکھانا ہوتا ہے تو ہم کہنا ابے وہ عین رات جیسی کالی، بطور مثال، اور اس کو کہتے ہیں آریہ استعارہ، ہاں استعارہ کہتے ہیں۔ تو وہ پھر استعارہ سمجھاؤ کیا ہے؟ تو رنگ بدل جاتا تھا، کا مطلب یہ ہے کہ پورے چہرے کا، بدن کا جیسے کہ گندمی رنگ ہے اور وہ ایک دم اچانک لال ہو گیا، ایسا مطلب نہیں ہے۔ مطلب شدت اہتمام کے اس مہینے میں ایسا ہوتا تھا کہ پورا سسٹم ہی بدل گیا نبی کا، یہ کوئی اور انسان ہے۔ جب عبادت کا وقت آ جاتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ جاتی، کہاں رسول اللہ آپ کون؟ حضرت عائشہ کسی کام سے آ جاتی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی کوئی کام کے لیے، آپ ہے کون؟ تمہیں عائشہ کے کون عائشہ؟ کہ ابو بکر کی بیٹی کے کون ابو بکر؟ جب عبادت کے پاس عبادت میں ہوتے اور خاص وقتوں میں ہوتے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی کہ کسی کو نہیں پہچانتے، پھر پورا کنیکشن اللہ سے یہ ہے اخلاص، دنیا سے کٹ جانا۔ جب مانگ رہے ہو کہ اللہ یہ کر دیں تو دل کے، دماغ کے کسی کونے میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے، یہ وہم نہیں ہونا چاہیے، یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ تھوڑا بہت بھی کوئی آپشن ہمارے کہیں ذہن میں، دماغ میں رکھا ہو کہ یہ کام وہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ پوری جگہ سے کٹ کے پھر اللہ کے مانگنا، پھر دیکھو دعا قبول کیوں نہیں، پھر مانگ کے دکھاؤ، اور دعا قبول نہ ہو پھر آنا، ہم چلیں گے اللہ کے پاس آپ کو لے کے زہر کی گولی کھا کے کہ آپ بتائیے یا کہ دعا قبول کیوں نہیں کری ہے، یعنی ایسے ایسے تو دعا مانگ۔ طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ اب بتائیں، ماں باپ اور اولاد کو لے لو، آپ ابھی چھوٹے ہی ہیں، اور چھوٹے تھے جب، چھوٹے چھوٹے جب ناک رکھی رہتی تھی، تب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی، کسی کے پاس کھلونا دیکھ گیا، لڑکیوں کا تو ہمیں نہیں پتا، ہم اپنی بتائیں، کسی کے پاس گیند نظر آئی، گیند، گڑیا، ہاں گڑیا، گڑیا، چھوٹی لڑکی کو کسی کے پاس گڑیا نظر آئی، گڑیا والا سسٹم ہمارے یہاں سیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں گڑیا گڈوں سے کھیلنے کا سسٹم ہی نہیں۔ ہاں برتن، چھوٹے برتن دیکھ لیے چھوٹے بچے نے، اب یہ برتن ایسی چیز ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کھیل لیتے، بہت اچھا لے کے آئیے، بچے نے برتن دیکھ لی، اب اس نے دل میں جذبہ ہوا کہ ایسا اپنے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ گھر آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ برتن چاہیے، یہ وہ، والدین اس کو پکار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہا، 10 بار 20 بار پیچھا نہیں چھوڑتا، پریشان ہو کے باپ نے کھینچ کے ریپٹا دے دیا، وہ گیا کھونے میں جا کے، وہ تھوڑی دیر رو رہا کے پاپا دے دو، پاپا دے دو، وہی طریقہ جو ہوتا ہے، ایک عاجزی اور ایک آواز میں ایک انداز، وہ کہہ رہا ہوں میں، یہ ہے انداز خدا۔ اب شاید سمجھے ہوں کہ جو میں اب تک 2-3 دن سے کہہ رہا تھا کہ جذبات سے خالی دعا ہوتی ہے،
یہ والے جذبات. اس وقت بچے کی حالت کیا ہوتی ہے, کیسے باپ کو منوا رہا ہوتا ہے, کیسے ماں کو منوا رہا, پتا ہے, دکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں, اس بھوتنی کے ہاتھ میں بیلن ہے, چکلا ہے, یہ سر پھوڑ دے گی, لیکن نہیں, کچو ہے, چاہیے تو چاہیے. اب وہ ایک دن 2 دن کی محنت اس کو کرنی پڑتی ہے, جتنی مہنگی چیز ہوتی ہے نا اتنا زیادہ اس کو محنت کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی ہفتہ لگ جاتا ہے اس چیز کو کروانے میں. تو یہی بات ہم اللہ سے تو جوڑ کے دیکھیں نا, آسان چیز ہوتی ہے, اللہ دے دی, آپ لے چل دے. کوئی تھوڑی اور اوپر لیول کی, اب نخرے دکھا بھائی ایسے نہیں ملے گی, وہ نخرے ہم پہ بنتے نہیں ہیں, کیونکہ شرم آتی, کوئی دیکھ لے گا. اللہ سے بات کرنے میں کیا, تو اس بچے کی طرح اللہ سے مانگنا پڑے گا. یہ باتیں کیا پتہ کہاں سے آ جاتی, وقت پورا نہیں ہوتا, روزانہ رنگ بدل جاتا تھا, اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا, اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے, اور خوف غالب ہو جاتا تھا, یعنی ڈر. اور دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ تعالیٰ شان رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت کو چھوڑو, روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو, آمین کہا کرو. 24 گھنٹے ان کی یہی کام, فرشتوں کا یہی کام. روزے دار چاہے دن ہے یا رات, دعا مانگ رہا ہے, فرشتوں سے کہا آمین لگاؤ, تاکہ وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو تمہاری آمین سے وہ کمی پوری ہو جائے گی, اور میں دعا قبول کر. پھر بھی ہم نہیں مانگتے, وہ اس بہانے سے اپنی دعا قبول کروا رہا, اور دنوں میں نہیں ہے کہ فرشتے دعا پر آمین کر رہے ہیں, یہ رمضان میں ہی ہے خاص آفر. کیا ہے یہ رمضان کا ہی آفر ہے کہ رمضان میں فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں. ہماری کیا, ہم کچھ بھی مانگ رہے ہیں, چاہے اپنے لیے, دوسرے کے لیے وغیرہ, وہ ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں تاکہ وہ قبول ہو جائے. پھر بھی نہیں مانگ, اور مانگ رہے ہیں تو وہ پھر وہی, ارے وہ بھکاری گھر پہ آ جاتے ہیں مانگنے والے, کچھ تو شرم والے ہوتے ہیں, لاج والے ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان سے ہم 2 بات کہہ دیتے ہیں, مان جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جیب میں روپے نہیں, نہ گھر میں 1 روپیہ ہے, ایسا ہو جاتا ہے, حقیقت میں ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو دانے دے رہے ہیں کہ نہیں صاحب پیسے دے دو, ہم کہ بھیا کھانا کھا لے, کہ نہیں صاحب پیسے چاہیے, پیسوں کی ضرورت. اب اسے کوئی دوائی وغیرہ, اپنے گھر میں کچھ بھی اس کو ضرورت ہو, پھر ہم اس سے کہتے ہیں بھائی صاحب پیسہ تو کچھ لوگ بڑے کیا کہہ رہا تھا, حالات سے مجبور ہو کے وہ آئے ہوتے ہیں, ویسے وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہم ان سے جب یہ 2 لفظ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب معاف کرو یار, نہیں ہے تو وہ چلے جاتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں صاحب نہیں ہے. اب وہ بیٹے والی مثال دی تھی, وہ بھی فیل ہو گئی یار. بیٹے سے تو باپ کا خون کا رشتہ ہے, ماں کا خون کا رشتہ. یہ بھکاری نہ جان نہ پہچان, میں تیرا زبردستی کا مہمان, اور وہ لے کے جاتا ہے. 2 منٹ پہلے ایک شریف بھکاری آیا تھا, وہ چلا گیا, آپ نے اس سے 2 باتیں کی. اب یہ پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ نے کیسے بھی کر کے جگاڑ کے پڑوسی سے اڑوسی سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے, ابے یار 10 روپے دیو, ابے موڑا تو دیے, تو موڑی تو دیے, بچوں پہ سے لے کے 10 روپے لے کے پیچھا چھڑا. وہ جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے, وہ لے گیا 10 روپے, کیسے زبان کا استعمال کر کے تو لے گیا. تو اس طرح کا زبان کا استعمال ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے, اپنی قبر کو ایئر کنڈیشن روم بنانے کے لیے. ضرورت ہی نہیں. جبریل ہمارا نانا ہے. ہاں, بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے, اور یہ بے تردد یعنی بے شک بات, یعنی یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ڈاؤٹ لیس بات ہے, بے تردد بات ہے, یعنی ڈاؤٹ لیس بات, کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ یار کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے,
تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دعا بڑی دھیان سے طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یار ہم نے جو پڑھا تھا کتاب میں یا سنا تھا وہ غلط سنا، اتنی جلدی اوپر سنوائی نہیں، تو وہ بات اور یہ سوچ غلط ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعا قبول وغیرہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر یہیں سے آگے بات ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا گناہ کی یا قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی نہ ہو، مطلب کسی غلط کام کی دعا نہ ہو، صحیح کام کی دعا مانگ رہا ہو، تو وہ 3 ماہ سے ایک درجہ اس دعا کو ملنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کا مقصود پورا کر دیا جاتا ہے، اول یا تو اس کا مقصود مطلب جو مانگا ہے وہ دے دیا جائے، ٹھیک، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس پوائنٹ پر جو وہ بنی ہے سلائڈ بک ابھی دکھاؤں گا نا، اس کا جو ڈیزائن آیا ہے کیا بتائیں آپ، شاندار آیا ہے، دیکھنا ابھی۔ تو آخرت کا پہلا سسٹم یہ ہے کہ وہ سیم ٹو سیم چیز مل جاتی ہے، نمبر 2 پہ ہے اس دعا کو سنبھال کے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اپنی سمجھ سے تو مانگ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، لیکن وہ اس لائق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ چیز اسے نہیں دی جاتی۔ اب یہ کون سی چیز کس لائق ہے وہ اللہ ہی سمجھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یا اس دعا کی برکت سے کوئی اور مصیبت اس پر سے ہٹا لی جاتی۔ 3 کام ہو گئے، پہلا یا تو وہی کا وہی چیز مل جاتا ہے، چیز وہی کی وہی دعا پوری ہو جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دی جاتی ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی اور مصیبت اس پر سے ہٹا دی ہٹا جاتی لی۔ یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم کیا تھا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ غور سے کرے گا، بے شک مانگی تھی۔ ارشاد ہوگا کہ تو نے جو دعا مانگی تھی، تو نے جو بھی دعا مانگی تھی میں نے اس کو قبول کیا، تو نے فلاں دن فلاں تنگی کی دعا مانگی تھی میں نے اس کو پورا کیا۔ بندہ اقرار کرے گا، پھر ارشاد ہوگا کہ تو نے فلاں غم کی دعا مانگی تھی کہ تو دور ہو جائے، لیکن اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، تجھے لگا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں تیرے لیے یہ ثواب ہے، اس دعا کے بدلے میں آج ہم یہ ثواب دے رہے ہیں اور اس کو ثواب دکھایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض یعنی بدلہ بتلایا جاوے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ نقصان اور خسارہ ایک ہی معنی ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دکھیں تو بدل نہ ہونا چاہیے کہ صاحب دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ کون مانگے دعا، پریشان نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس بچے کی طرح جسے پتا ہے کہ ریپٹے پر ابھی پڑھنے والا ہے تھپڑ، لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑ۔ اس رسالے کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالیٰ شان ہوں بندے ہی کے مصالح یعنی فائدوں، مصالح مصلحت کی جمع ہے، بندے ہی کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں، یعنی دینے یا نہ دینے، یہ چیز یہ مانگ رہا ہے اس کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ اگر وہ اس کے لائق ہوتا ہے خدا کے علم کے مطابق، اور خدا کا علم بے شک کامل اور مکمل ہے، کیونکہ وہ دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، بنایا اسی نے ہے اور مالک بھی وہی ہے، بنایا بھی اسی نے ہے اور مالک بھی وہی ہے، تو کون سی چیز کیسے سوٹیبل رہے گی، صحیح رہے گی، وہ کون سمجھے گا، ہم یا اللہ؟ بولو بھائی۔ یہ لیپ ٹاپ ہمارے سامنے رکھا ہے جس سے ہم سبق پڑھا رہا ہوں میں، اس کا استعمال کیسے زیادہ صحیح رہے گا اور کیسے غلط رہے گا، میں زیادہ سمجھوں گا یا اس کا بنانے والا؟ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے لیپ ٹاپ کے بارے میں جتنا اس کا بنانے والا جانتا۔ تو بھئی دنیا کو بنانے والا، دنیا کی چیزوں کو بنانے والا، اچھی بری چیز کو بنانے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی۔ تو اب ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ چیز ہمارے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آئی؟
سمجھ ہی نہیں سکتے، سیدھی سی بات. تو اللہ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے مناسب ہے تو چلو دیو، نہیں ہے تو کہ نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرو. سرکاری دفتروں میں کیا ہوتا ہے؟ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں ریجیکٹ نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں اس کو اس فائل کو سنبھال کے رکھ دیا رکھ دیا جاتا ہے، سیل پیک کر کے مہر لگائے، اس کو رکھو، اس کو ہم قیامت کے دن کھولیں گے. کھولیں. تو وہ چیز ہمارے مناسب ہوتی ہے تو دے دی جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں دیتے. اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں یعنی اس بیماری میں مبتلا ہے کہ بعض اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دیتے ہیں، کلوا وغیرہ، فلانا ڈھمکا، تیرا یہ ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، کالے موقع وغیرہ. یاد رکھے کہ اللہ جل شأنہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص وقت قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے. ایک اماتی دیہات کا واقعہ ہے، عرب کی. کھانا بنایا کئی دن کے فاقے کے بعد، کئی دن کے گھر میں کھانا بنایا. بچہ تھا، کھیل رہا تھا. کئی دن کے فاقے کے بعد تو کھانا بنا ہے. کتنی طلب ہوگی اس کھانے کو، اس کھانے کے لیے کتنی انہیں تمنا ہوگی، کتنا انتظار ہوگا. بچہ کھیلتا کھیلتا آیا، مٹھی بھر کے مٹی رہا. اس کو تو کھیل ہو رہا ہے، لیکن گھر والوں کی تو پانی پر وہ امیدوں پر پانی پھیر گیا تھا. تو وہ ماں نے آج کل کی عورت کی نہیں، آج کل کی ہوتی تو کیا پتا کیا کیا ایسا سناتی کہ جو میں یہاں بولنا نہیں چاہتا. مجھے سب پتا ہے کیا کیا سناتی، اور مرائے الگ. سنانے پر صبر نہیں ہے، مرائے الگ. تو اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام، اور آج وہ کعبے کا امام بنا ہوا. اب تو ان کے عمر بھی کافی ہوگی، شیخ سدیس نام ہے ان کا، عبد الرحمن نام ہے. تو ان کی امامت وہاں تک پہنچنے کے پیچھے اس بددعا کا اثر ہے. مائیں جب نیک ہوتی ہے تو وہ بددعائیں بھی دیتی ہے، تو ایسی دیتی ہے کہ نصیب بلند ہو جاتا ہے. اب کعبے کا امام بننا آسان چیز ہے. کسی بھی دیش میں کعبے کا امام چلا جائے تو اس دیش کے پی ایم سے زیادہ انہیں پروٹوکول میں ایک جھلک دیکھنے کے لیے آدمی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر گیا. یہاں آئے تھے دیوبند میں کچھ سالوں پہلے، امام کعبہ یہی جن کعبے میں نے آپ کو کہا. پبلک نہیں سمجھ، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا. ہم گئے تھے دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے وہاں، اسکرین پر تو نظر آئے، آمنے سامنے نظر نہیں آئے. بڑی بڑی ایل لگا دیتے ہیں پروگرام تاکہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن کہاں ہے. بہت کوشش کی، کہاں گھسے. اتنی پبلک چینٹی سے، جب چینٹیوں کا سیلاب آتا ہے ایسا، سمندروں کا سیلاب، انسانوں کا سیلاب میں نے پہلی بار دیکھا. بڑے بڑے پروگرام دیکھے ہیں میں نے، بڑے بڑے اجتماع میں گیا ہوں، لیکن وہاں جو کعبے کا امام پورے انڈیا کا ایک جگہ مسلم. تو اب جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بد دعائیں بھی ایسی دیتی ہے کہ نصیبہ بدل جاتا ہے. خیر، تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص طور پر ویسے تو بد دعا وغیرہ ماں باپ کو دینی ہی نہیں چاہیے. ہمارے گھر میں بھی یہ پریشانی تھی تو ہم نے تھوڑا سا سمجھایا. کیا کہتی ہے، الفاظ اب بدل گئے، اچھے اچھے الفاظ ہو گئے. یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی ہی بددعا سے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو. موبائل چلا رہے، موبائل وہ چل نہیں رہا، ابے حرامی چل کے نہیں دے رہا، کہہ دیتا ہے آدمی. پین سے لکھ رہے ہیں، پین اٹک، یہ قسمت خراب ہے. کرتا ہے یہ انسان، ہم کرتے ہیں یہ. بولو میں غلط تو نہیں ہوں؟ اور پھر دو چار کر رہی وہ تو آپ کے لحاظ سے میں نے بولا نہیں ہے. وہ جو شاندار والے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں.
یار اس کا کیا، اس کی کیا غلطی ہے مطلب ٹکرا کے لگ جائے، جیسے گھر کمرے میں آ رہے ہیں، دیری میں پائیں اٹک جائے اور دیری سنائیں گے کھڑے کھڑے بھائی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. مبادا کے اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں عباد واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے. اب وہ کیواڑ اندر آ رہے تھے، کیواڑ لگ گیا تھا، تیرا بیڑا کر تیرا یہ وہ فلاں، اب وہ گھر ٹوٹ گیا، وہ وقت قبولیت دعا کا ہو اور اسی وقت میں وہ لفظ آ جائیں، کیا ہوگا پھر؟ کون روئے گا؟ ہم. بد دعا تو زبان پر آنی نہیں چاہیے، اچھی بد دعا ہو پھر. اچھی بد دعا آنی چاہیے. تیری موسی مکے جائے، غصہ آ گیا، ہمیں عادت ہے تیری سے آگے بات کرنے کی. تیری سے اب وہ آپ کو سمجھنا ہے کس طرف اشارہ ہے میرا. بڑے سیانے بچے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. نہیں پتا. خیر چلو اچھی بات. تو وہ تیری لفظ تیری کے بعد تیری موسی مکے جائے، تیری ماں اللہ کا دیدار کرے وغیرہ. ان الفاظ، اب انسان کی فطرت ہے، انسان کو جب چوٹ لگتی ہے تو اس کی فطرت ہے ریئیکشن دینے، یہ عادت نہیں بدلے گی. ہم چاہیں کہ آنکھیں کھلی ہو اور نظر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. آنکھیں کھلی ہے اور آپ کو نظر بھی نہ آئے اور آپ کی آنکھوں میں کوئی دقت نہیں ہے اور آپ کو نظر نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی انسان کو چوٹ لگے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو اور وہ ریئیکشن نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا. ریئیکشن دے لیکن اس کا رخ بدل دیں. پہلے گالیاں دے رہے تھے، اب دعا دیتے. پہلے بد دعا دے رہے تھے، اب اچھی دعا دیتے. تو رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد یعنی بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے. جو اللہ کو رمضان میں یاد کرتا ہے وہ بخشا بخشایا ہے. ہو گیا. اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب بے نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی، ایک آواز دینے والا منادی، ایک آواز دینے والا. منادی کا مطلب ایک اچھا لکھ رہا ہوگا، پکارنے والا. لکھ رہا ہوگا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول. اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہے. ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے. دعا قبول کروانے کے لیے کہ دعا قبول ہو اس کے لیے کچھ آداب ہے، کچھ شرطیں ہیں. وہ آداب اور شرطیں چھوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. کہ جیسے سرکاری اپلیکیشن ہم دیتے ہیں، اس اپلیکیشن کو جیسے لکھنا ہے اس کو ہم نے ویسے لکھا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ڈاکومنٹ چاہے کتنا قیمتی ہو، اس کے پیچھے کتنا خرچہ، وہ یہ دیکھا نہیں جاتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو شرطیں تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. جیسے کہ ہم مثال کے طور پر ٹرین کا فارم بھر رہے ہیں، اس میں ضروری ہوتا ہے ٹرین نمبر ڈالنا، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ ڈالنا. آپ نے صرف اپنا نام لکھ کے ڈال دیا اور تاریخ لکھ کے ڈال دی اور اس کو پکڑا دیا کہ آپ ٹکٹ بنا دیں، تو وہ واپس پکڑا دے گا اس کو صحیح بھر کے لاؤ. یہی تو ہوگا. اور آپ لگے ہیں ایمرجنسی لائن میں جو 11 بجے کھلتی ہے، تتکال ٹکٹ کل جانا ہے آج بنانی ہے تو 11 بجے کھلتی ہے. تو 3-4 گھنٹے کے انتظار کے بعد تو آپ کا نمبر آیا ہے اور اس میں آپ نے صرف اپنا نام لکھا ہے، کون سی ٹرین سے جانا ہے، کس تاریخ میں جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ تفصیلات نہیں دی. آپ نے فارم بھرا ہے، آپ 4-5 گھنٹے اس وہاں ویٹ کرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کھڑے رہے، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی گٹکا چبا رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں ٹائم نکالنے کے لیے. مطلب 100-200 کا ویسے خرچہ ہو گیا. مطلب بہت کچھ آپ نے اس ٹکٹ بنوانے کے لیے اپنا وقت دیا، اپنا مال لگایا. لیکن
اس کی جو شرطیں تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، اس حساب سے ان فارم کو نہیں بھرا ٹکٹ کے، تو وہ جو ٹکٹ ماسٹر ہوتا ہے وہ نہیں بھائی صاحب چلو سائڈ میں ہو جائے، سائڈ میں کر دے گا اور آپ کو پھر دوبارہ سے پیچھے سے آنا۔ تو ایسے ہی اللہ کے یہاں ہے کہ دعا کر رہے ہیں تو اس کی جو شرطیں اور آداب ہے اس کی رعایت کر کے دعا کی جائے تو پھر دعا قبول ہوگی۔ من جملہ ان کے یعنی ان میں سے ایک، ان میں سے یہ باتیں ہیں، من جملہ ان سب میں سے ان کے، من جملہ ان کے یعنی ان سب میں سے حرام غذا ہے، حرام کھانا کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں دعا قبول کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے؟ کیا رہ گیا؟ ہمارے میں تو پورا ہو گیا، تو پھر کون سے حدیث نمبر 6 ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفے میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ مستجاب الدعا ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی دعا جو مانگے وہ حال قبول ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعا، مستجاب الدعا۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا ظالم اس کے لیے یہ بد دعا کر دیتے تو وہ مر جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا، حجاج کا وہاں جب وہاں کا گورنر بنا جہاں پر یہ لوگ تھے جن کی حال دعا قبول ہو جاتی، تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اسپیشل دعوت بڑے بزرگوں کے لیے، مسجد کے امام صاحب کے لیے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اب مجھے ان کی بد دعا کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتی۔ لوگوں نے پوچھا کیونکہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں جا چکی ہے، داخل ہو گئی، اب یہ کچھ بھی کرے میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں۔ بڑا ظالم ہو گیا نا، اب تو پورا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کے حلال روزی پر بھی ایک نگاہ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی نگاہ ڈالی جائے، اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر، یعنی اپنے اپنے گھروں کو دیکھا جائے کہ کتنا حرام آ رہا ہے، کتنا حلال، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہے، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں، وہاں حلال کہاں سے آئے گا؟ اور جب حلال آئے گا نہیں پیٹ میں تو پھر دعا کیسے قبول ہو؟ مولانا سود کھانے والے پہ تو گناہ، لیکن سود دینے والے پہ سب کے گناہ، 15 آدمی ہیں سود میں، دینے والا، لینے والا، حساب اس کو لکھنے والا، سارے گنہگار۔ باقی تو مجبوری ہوتا ہے، چھوڑ دینا، کیوں مجبوری؟ تو ایسے کچھ مطلب قرضہ مانگو، کچھ بھی مطلب کوئی بیماری کے لیے یا تو نہیں لیتا، مر جائے بھلے ہی مر جائے، نہیں لیتا۔ سود لینا خدا سے جنگ کے برابر، لینا دینا دونوں، تاکہ اس کا لکھنا بھی، میں اس کا منیم ہوں، میں تمہارا منیم بنا ہوا ہوں، تمہارا کام ہے سود پر پیسے دینے، تو مجھے بھی برابر کا گناہ ہے، برابر کا، جتنا لینے اور دینے والے۔ 10 باتیں، دعا اور رمضان مقدس ضابطے، یہ تو ہیڈنگ ہے قبولیت کے 10 سنہری اصول۔ تین دعائیں سیدھی قبول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 میں مظلوم، عادل بادشاہ، روزے دار، ٹھیک ہے؟ مظلوم، عادل بادشاہ، روزے دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ انصاف پسند بادشاہ کی، اور مظلوم کی جسے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، ہاں مطلب حال قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے رمضان میں فرشتوں کی آمین۔ ایک روایت کے مطابق حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرشیں اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ چھاڑ کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کریں۔
تو یہ ایک اپنی دعا کو منوانے کا ایک شاندار ہمارے پاس یہ موقع ہے رمضان کا مہینہ. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. دعا مانگنے کے بعد دعا 3 کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری پر کیا تو وہ چیز وہی کی وہی مل جاتی ہے, کیا تو وہی کی وہی وہ چیز مل جاتی ہے, یا پھر اس کو قیامت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے, خزانے کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے, جس کا ثواب قیامت کے دن اسے دیا جائے, یا پھر وہی کی وہی چیز یا اس دعا کی بدلے وجہ سے اس دعا کی وجہ سے جو اس نے مانگی ہے اس کے بجائے کوئی مصیبت اس کی زندگی سے پریشانی کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی. یہ دعا کا نتیجہ نکل کے آتا ہے. نمبر 4 پہ ہے آخرت میں حسرت. نمبر 4 پہ ہے آخرت میں. قیامت کے دن جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو قیامت میں بظاہر پوری, جو دنیا میں بظاہر پوری نہیں ہوئی تھی, دنیا میں دعائیں جو پوری نہیں ہوئی تھی ان کا بدلہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور سب کا اجر اب مل جائے. یہی ملتا. نمبر 5 پہ ہے خدا کا احسان کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کی ناسمجھی کی وجہ سے ایسی چیزیں اسے نہیں دیتے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کہ جو چیز ہمارے حق میں نہیں ہے, جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, ہم اسے اپنے سڑے ہوئے دماغ کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اسے ساری چیزوں کا علم ہے, پتا ہے, تو اسے پتا ہے کہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے. حق سے مراد ہمارے لیے وہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو دے دی جاتی ہے, نہیں ہوتی تو نہیں دی جاتی. نمبر 7 میں ہے رمضان کی پکار. ہر رمضان میں ہر رات میں فرشتہ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی مراد پوری کی جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں دعا خاص طور پہ مانگنی چاہیے. نمبر 8 پہ ہے ذکر اور مغفرت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا, اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھنے والا, اللہ کو یاد کرنے والے سے مراد بخشایا ہے. یہ کون فرماتا ہے؟ حضرت عمر کی حدیث ہے, جہاں حضرت عمر کی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. نمبر 9 قبولیت دعا کی شرط. دعا قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ روزے حلال ہو, جو کھایا ہے وہ حلال ہو, جو پہنے ہوئے ہیں وہ حلال. جس کھانے کی طاقت کے ذریعے سے اس کا بدن چل رہا ہے وہ بدن حرام مال سے نہ پل رہا ہو, اور جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ حلال, جب جا کے پھر دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 10 میں ہے رمضان میں شدت عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا, نماز میں عبادت میں مشہور ہو جاتا, اضافہ ہو جاتا تھا, زیادہ کرتے تھے, اور دن جو ہوتا تھا اس سے زیادہ کرتے تھے, اور اتنا ہوتا تھا کہ آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں فقط والسلام.